بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور برنٹ کی پرائس ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ وہ 115 پہ پہنچ گئی ہے، WTI کی 100 سے اوپر جا چکی ہے، لیکن ساتھ ہی جو پاکستان کو بہت متاثر کرتی ہے وہ دبئی والی مارکیٹ ہے، جہاں قیمتیں 130 سے 150 کے درمیان میں گھوم رہی ہیں اور اس میں فوری طور پر کمی آنے کا کوئی امکان نہیں۔ اگر جنگ اگلے چند روز میں رک بھی جائے تو جب تک یہ تیل کی پیداواری صلاحیت ان ممالک کی واپس نہیں آتی تو قیمتیں ایٹ لیسٹ اگلے 2 سے 3 مہینے تک اوپر ہی رہیں گی۔ پورا یورپ اس کی لپیٹ میں، خود UAE کی جو مارکیٹ ہے وہ سب سے اس وقت زیادہ متاثر ہے اور وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ کیا بنے گا اور پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہونی چاہیے کہ لوگ جو پہلے ہی بہت زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں، ان امپلائمنٹ بھی بہت زیادہ ہے، لوگوں کی جو ٹیک ہوم انکمز ہیں پچھلے چند سالوں میں ان میں کمی آ چکی ہے، تو کون سا ایسا طریقہ اپنائیں کہ نہ تو زیادہ لوگ متاثر ہوں اور نہ ہی فیڈرل لیول کے اوپر بجٹ جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ اس کا ڈیفیسٹ فائنانس کرنا حکومت کے لیے مشکل ہو جائے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیر خزانہ پاشا صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، کون سے ایسے مناسب اقدامات ہوں گے کہ لوگوں کو بہت درد بھی تکلیف بھی نہ پہنچائی جائے اور وفاق کو بھی بچایا جا سکے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، بسم اللہ اس کا جواب میں کوشش کرتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ شاید عام لوگوں کو خیال یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں تیل کی قیمت جو ہم چارج کرتے ہیں خاص طور پہ ہائی سپیڈ ڈیزل اور موٹر اسپرٹ پر، وہ ہمارے جو ساتھ والے ملک جو ہیں جس میں ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا وغیرہ ہے، تھائی لینڈ وغیرہ، ہمارے یہاں قیمت جو ہے جو ہم کنزیومر سے لیتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہے۔ یہ بات شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ڈالر ٹرمز میں ہمارے یہاں جو پرائس ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جب پیٹرولیم لیوی کو لے آئے تھے، سیلز ٹیکس کو ختم کر کے، اور پیٹرولیم لیوی اس لیے لائے تھے کہ اس کو شیئر کرنے کی ضرورت نہ پڑے پروونسز کے ساتھ، تو سیلز ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ 18% تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی، شاید آپ کو علم بھی ہو کہ اس وقت پیٹرولیم لیوی کا افیکٹو ریٹ جو ہے وہ 50% ہے، 50%۔ So basically we are overcharging the consumers۔ اب وقت آ گیا ہے کہ we have to rationalize this over tax۔ آپ کو تو حیرت ہوگی شاید کہ پچھلے سال 1200 ارب ایک آئٹم سے، پیٹرولیم اینڈ آئل پروڈکٹ سے ہم ریونیو حاصل کر چکے ہیں فرام پیٹرولیم لیوی۔ تو ٹائم ہیز کم وین وی ہیو ٹو ماڈریٹ دا ٹیکس آن پیٹرولیم پروڈکٹس اینڈ ٹرائی اینڈ جو باقی آپ کے جو انیکسپلائٹڈ سیکٹرز ہیں۔ پاکستان کی کمپیٹیٹیو ایج بھی ختم ہو رہی ہے، اس لیے کہ اب دیکھیے بنگلہ دیش ہم سے کمپیٹ کرتا ہے ٹیکسٹائل میں۔ بنگلہ دیش کی جو قیمت ہے ہائی اسپیڈ ڈیزل آئل کی وہ ہم سے 36% کم ہے ڈالر ٹرمز میں۔ پاشا صاحب، لیکن شاید حکومت کے پاس میرا نہیں خیال ہے کہ وہ گنجائش اویلیبل ہے کہ پیٹرولیم لیوی کو کم کر سکیں، کیونکہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا اس کی روشنی میں 2 ہفتے پہلے انہوں نے لیوی بڑھا دی ہے بجائے کم کرنے کے۔ تو وی ہیو ڈن سم تھنگ وچ از انٹائرلی اپوزٹ جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ٹیکس بیس کو براڈن کریں۔ وقت آ گیا، سال کا نیا بجٹ آ رہا ہے تو آپ مناسب اقدامات لیں۔ آپ کو تو حیرت ہوگی سن کے، فار انسٹنس ہمارے جو بڑے بڑے زمیندار ہیں جن کے پاس 100 ایکڑ کی زمین ہوتی ہے، ان کی آمدنی اگر آپ ملا لیں اور نارمل ٹیکس کا رجیم لائیں تو ان سے کم از کم 600 ارب کی ریونیو ہو سکتی ہے، اور اس وقت ہو رہی ہے مشکل سے کھینچ کھانچ کے 10 ارب۔ پاشا صاحب، کیا اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ وفاق اور صوبے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں مل کے بیٹھیں اور کچھ حصہ جو ہے کم از کم ایک ریزرو فنڈ میں ڈال دیں؟ یہ مہینہ 2 مہینے بہت مشکل اور انسرٹن پیریڈ ہے، سیکیورٹی کے لیے بھی آپ کو چاہیے، افغانستان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے اور پیٹرولیم مصنوعات میں اکانومی کو اور لوگوں کو بچانے کے لیے بھی کچھ پیسہ ڈالنا پڑے گا، تو کچھ پیسہ نکال لیں ڈیوزبل پول سے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ جو قیمت بڑھ رہی ہے اس کو نہیں ٹرانسفر کر رہے ہیں، آپ نے آغاز میں تو 55 روپے اضافہ کیا، مگر اس کے بعد میں جو قیمت بڑھی ہے 116 ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ جب وہ پہلی دفعہ کیا گیا تھا تو قیمت 94 ڈالر تھی۔
تو تقریباً 40 روپے اور بڑھانا کم از کم ہے تاکہ فل ٹرانسفر ہو کاسٹ جو ہے. مگر گورنمنٹ اگر مناسب سمجھتی ہے کہ سبسڈائز کرے تو سبسڈی جو ہر مہینے کی ہوگی کم از کم 60 ارب کی ہوگی. تو یہ زیادہ عرصہ چلا نہیں پائیں گے، اس لیے کہ اور اس پہ بھی آپ کو تو پتا ہے کہ جس طرح آپ آئی ایم ایف کا ذکر کر رہے ہیں، آئی ایم ایف اس پہ بھی پرابلم کریٹ کرے گا. پاشا صاحب، جو انفلیشنری امپیکٹ ہے وہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پرائسز تو اوپر جا چکی ہیں اور مزید جائیں گی، نیچے نہیں ابھی آنی ہے پرائسز. اس کا انفلیشن پہ بھی امپیکٹ آئے گا، اس کا پالیسی ریٹ پہ امپیکٹ آئے گا اور اوور آل گروتھ ریٹ پہ امپیکٹ آئے گا. وہ آپ کا کیا جائزہ کہتا ہے؟ میرا انالیسس یہ ہے کہ پاکستان پہ جو ابھی تک جو 55 روپے کا اضافہ ہوا ہے اور اگر آگے چل کر 40 روپے اور بڑھانا پڑتا ہے تو ڈائریکٹ جو ہمارے کنزیومرز ہیں جو ٹرانسپورٹ میں خرچہ کرتے ہیں، موٹر سائیکل ہو یا گاڑی ہو، اس طرح تو ان پر جو اثر پڑے گا ایک ڈائریکٹلی. دوسرا اثر جو پڑے گا وہ یہ کہ جو اشیاء ہیں کھانے پینے کی اور وہ ٹرانسپورٹیشن ان کی ہوتی ہے پروڈکشن پوائنٹ سے مارکیٹ تک، ان پہ بھی چونکہ کاسٹ بڑھ گئی ہے. تو میرا اپنا اسٹیمیٹ ہم نے بڑے کیئرفلی کیلکولیٹ کیا ہے کہ 55 روپے کا ابھی تک جو امپیکٹ ہے اور اوور آل ڈائریکٹ کاسٹ پہ اور انڈائریکٹ ٹرانسپورٹ کاسٹ کے بڑھنے کی وجہ سے تقریباً ہر چیز کی قیمت بڑھنے کے نتیجے میں تقریباً 4% ہمارا انفلیشن ریٹ بڑھ سکتا ہے شارٹ رن میں. تو پچھلے مہینے فیبروری کے مہینے میں 7% تھا، اب ہمارا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 11% تک 11 سے 12% پہ جائے گا. تو اس کا پالیسی ریٹ پہ بھی امپیکٹ آئے گا؟ آہستہ آہستہ آنا پڑے گا، اس لیے کہ اس وقت ہم نے پالیسی ریٹ کو تو کم کر کے 10.5 پہ رکھا ہے. اور ایک وقت تو آپ کو یاد ہوگا 22-23 میں جب یہی ایک شاک آیا تھا تیل کا، اس وقت ہم پالیسی ریٹ کو 22% تک لے کے چلے گئے تھے. اب یہ کہ اگر افراط زر میں کچھ اضافہ ہوتا ہے تو مجبوراً اسٹیٹ بینک کو پالیسی ریٹ بڑھانا پڑے گا. تو اس سے گروتھ ریٹ بھی نیچے آئے گی سر؟ گروتھ کے پھر کیا اسٹیمیٹ ہوگا؟ گروتھ ریٹ اس لیے متاثر ہو سکتی ہے 2-3 چیزیں. اگر سپلائی آف پیٹرولیم پروڈکٹس، آئل، کروڈ آئل، اگر اس میں کچھ لمیٹیشن آتی ہے، کچھ عرصے کے لیے اگر اسٹریٹ آف ہارموز بند رہتا ہے تو اس کا ایک فزیکل امپیکٹ ہوگا پروڈکشن پر. دوسری طرف جو بہت ہی زیادہ پریشان کن بات ہے اور اس کا اثر تو ہوگا، وہ یہ کہ LNG کی سپلائی جو ہے خطر سے بند ہو گئی ہے ارسپیکٹو، اس سے نقصان ہوا ہے بہت. اور اگر ویسا رہتا ہے تو فرٹیلائزر کی پروڈکشن پاکستان میں بہت کم ہو جائے گی. اور ابھی عنقریب کچھ ہفتوں میں تو خریف کے سوئنگ سیزن آ رہا ہے، تو اس وقت فرٹیلائزر کی ڈیمانڈ میکسیمم ہوتی ہے. فرٹیلائزر نہیں ہوگا، شارٹیج ہوگی، پروڈکشن کم ہو جائے گی، فوڈ سیکورٹی افیکٹ ہوگی. تو یہ بڑے سیریس امپلیکیشنز ہیں شارٹیجز کے اور قیمت بڑھنے کے. تو خدا نہ خواستہ میرا اپنا اندازہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر یہ شارٹیجز پرسسٹ کرتے ہیں کچھ عرصے کے لیے اور قیمتیں بڑھتی ہیں تو خدا نہ خواستہ شرح نمو جو ہے پاکستان کا کم بھی ہو سکتا ہے اور منفی تک جا سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک جو یورپ میں اور امریکہ میں ان قیمتوں کی وجہ سے وہاں کی اکانومیز میں سست روی آنی ہے، اس سے پاکستانی برآمدات کے متاثر ہونے کے شدید خطرات ہیں. پہلے 8 ماہ کے جو نمبر ہیں اس میں ہی ہم 7-8% نیچے ہیں. فروری میں 25% ڈکلائن ہے برآمدات کا، گوڈز ایکسپورٹ. اور ابھی اگر اگلے میں 4 ماہ کا سناریو دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں. یقیناً ٹرانسپورٹیشن کی بھی پرابلمز ہے، ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھ گئی ہے، انشورنس کاسٹ بڑھ گئی ہے. مارکیٹ میں اس وقت آپ مڈل ایسٹ کا بھی مارکیٹ دیکھ لیں. اب پاکستان یورپ جو ملک ہیں اس میں ہمارا ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کا تقریباً 45% سے زیادہ ہے. وہ جو ملک ہیں سارے، اور ہمیں ایک GSP پلس پریفرنس ملا ہوا ہے جس کے نتیجے میں وی آر ویری کمپیٹیٹو ان دی یورپین یونین. مگر اب وہ بیچارے بری طرح سے مار کھا رہے ہیں، قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور ریسیشن وہاں شروع ہو چکا ہے. تو ہمارے ایکسپورٹس تو متاثر ہوں گے. اور ایک اور خطرہ جو موجود ہے
کہ جو ریسیشن ہمارے مڈل ایسٹ اکانومیز میں خاص طور پہ سعودی عربیہ یو اے ای میں آئے گا اگر ایکسپورٹ لمٹ ہو جائے. اب آپ یہ سوچئے کہ سعودی عربیہ کے 80% ایکسپورٹ تیل کا ہے اور اس کے کم ہونے کے نتیجے میں ریسیشن واضح طور پر ہو سکتا ہے سعودی عربیہ میں, اور خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں ہمارے جو ورکرز وہاں ہیں وہ کہیں ڈسپلیس نہ ہو جائیں اور ریمیٹنسز میں کمی آنا خدا نخواستہ شروع ہو جائے. ڈاکٹر صاحب, جو ابھی پاورٹی ہے پاکستان میں وہ آپ کے اندازے میں کتنی ہے؟ اور اگر یہ اقتصادی مشکلات اگلے 4 سے 6 ماہ چلتی ہیں, جو چلیں گی, مطلب کل بھی آپ سورہ صفائی کرا دیں سارا کچھ, تو پھر بھی 3-4 ماہ یہ کہیں نہیں جانے والی, تو اس کا پاورٹی پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. مجھے بڑے مجبور کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت ہم سب کا اندازہ ہے, ہم نے جو ریسرچ کے لوگ ہیں اور ورلڈ بینک کے ساتھ بھی ہم نے کوآرڈینیٹ کیا ہے, تقریباً 43% کے قریب ہے, یعنی کہ 40 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. 43% پاورٹی ابھی ہے, 43%, اور اگر یہ اقتصادی مشکلات ایسے چلتی ہیں 4 سے 6 ماہ تو پھر یہ 50 سے اوپر خدا نخواستہ پھر 50 سے اوپر چلی جائے گی. تو ان لوگوں کو بچانے کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ 50% تو بہت یہی زیادہ تو ہے. آپ کو دیکھیے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اللہ کے فضل سے ایک اچھا پروگرام ہے اور اس کے نتیجے میں ہم کیش ٹرانسفر کر رہے ہیں تقریباً 600 سے 700 ارب. اس کو واضح طور پر بڑھانا پڑے گا اور کسی طرح سے نظام, اب لوور مڈل کلاس جو خطرہ ہے کہ وہ بھی غریبی میں چلے جائیں گے, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے خاص طور پہ اسکوٹرز جو ہیں ان پہ جو پیٹرولیم کی کنزمپشن ہے اس پہ کوئی ریشننگ کا نظام لے آئے, کوشش کریں تاکہ ان پہ جو چارج ہو اس میں کم از کم یہ ہو کہ پیٹرولیم لیوی نہ ہو, تو اس سے فرق پڑ سکتا ہے کچھ. مگر اب یہ سارے بڑے بڑے ڈیسیشنز ہیں, بس ہم سب کی دعا ہے کہ ماشاءاللہ ہماری حکومت نے آغاز میں تو بہت تیزی سے اقدامات لیے, اب اس کو سسٹین کریں اور ایک وائبل آپشن لے آئیں جس کے نتیجے میں ہم کسی نہ اللہ کے فضل سے حالات اپنے سنبھالنے میں کامیاب ہوں. ہم نے پیٹرولیم لیوی تو پہلے ہی لگائی ہوئی ہے. آج بعض خبریں یہ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ جی ایس ٹی بھی لگا دیں, تو وہ اس کا بجٹ سے ہوگا, وہ بجٹ کے حوالے سے جو تجاویز ہیں آج خبریں چھپی ہوئی ہیں, تو وہ تو اگر امپیکٹ میں اندر ڈال لوں تو وہ تو اکانومی کو کل کر دے گا. کیا ختم 18% اور بڑھائیں گے. ایز اٹ از پیٹرولیم لیوی 50% ٹیکس ہے اس پہ. آپ اب یہ سب چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آئی ایم ایف کو ہم اس طرح کی باتیں کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی آلریڈی ٹیکس آف 50%. پیٹرولیم لیوی شوڈ ہیو بین 18%, انسٹیڈ اٹ از 50%. اس سے زیادہ کیا ٹیکس لیں گے ہم؟ اور دوسرے ملکوں کے سامنے ہمارا پرائس جو ہے ریٹیل پرائس ہائی اسپیڈ کا اور موٹر اسپرٹ کا عام ملکوں سے زیادہ ہے, اور کتنا بڑھائیں گے آپ؟ بالکل صحیح. تو یہ گورنمنٹ شوڈ پرسیو اینڈ ڈیولپ اٹس کیس کیئرفلی اینڈ کنونس دی آئی ایم ایف.